السلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے زندگی کے سنہرے واقعات کی طرف ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلے ہم نے دیکھا تھا کہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کافی متاثر ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے چچاؤں سے تذکرہ کیا تھا نکاح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو چچاؤں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی کو منتخب کیا کہ وہ اس بات کا ذریعہ بنے۔ تو آپ گئیں اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچاؤں سے اس کا تذکرہ کیا، تو پھر بات طے پائی اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب اور امیر حمزہ سیدہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس شادی کا پیغام لے کر گئے۔ کون گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا ابو طالب اور امیر حمزہ کس کے پاس گئے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد کے پاس شادی کا پیغام لے کر گئے۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی، طرفین سے یعنی دونوں طرف سے عزیز و اقارب اکٹھے ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کو بھی اس خوشی کی تقریب میں بطور خاص بلایا گیا تھا۔ تو بہرحال بہنوں، شادی کے بعد دن تیزی سے گزرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ جیسے ہونہار اولاد عطا کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آنگن آباد کر دیا۔ ہر طرف بہاریں ہی بہاریں تھیں، ہر سو مسرت شادمانی کے دلکش نظارے تھے۔ سبحان اللہ، اولاد ایک کے بعد ایک اولاد ہوتی گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ سال میں مکمل 1 مہینہ دنیا و معافی حاصل یعنی دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر غار حرا میں مصروف عبادت رہنے لگے۔ وہاں غار حرا میں جا کر پوری یکسوئی کے ساتھ ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے وحی کی شروعات جو ہوئی تھی کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، وہ یعنی گلے لگا کر دبایا۔ وہ کون تھے پتہ ہے نا؟ الحمدللہ وہ تو جبریل علیہ السلام تھے۔ پھر چھوڑ کر کہا انہوں نے کہ اے محمد پڑھو، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے پھر دبایا اور سینے سے لگایا اور دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ ایسی 3 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد جو قرآن حکیم کی آیتیں نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ آیتیں جب نازل ہوئیں اور یہ آیتوں کے نزول کے بعد وہ فرشتہ غائب ہو گئے، یعنی جبریل علیہ السلام چلے گئے، تو پھر آپ اتنا گھبرائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ سیدھے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے شدید سردی ہو رہی ہے۔ اور جب آپ کو کمبل فراہم کیا گیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ کو کمبل اڑا دیا تو ذرا سا سکون ہوا، تو کہنے لگی خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے عرض کی آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو کبھی بھی اللہ رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان ہوا، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے کر چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ یہ ماجرا انہیں کہہ سنایا تو انہوں نے ساری باتیں بڑی غور سے سنی اور یہ جواب دیا۔ کہنے لگے کہ غار حرا میں بغلگیر ہونے والا وہی مقدس فرشتہ ہے جو وحی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش اس وقت میری زندگی ہوتی، میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا
کیا واقعی میری قوم مجھے اپنے وطن سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے یقین بھرے انداز سے کہا، ہاں، تاریخ گواہ ہے آپ جیسی ذمہ داری جس کو بھی سونپی گئی اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا. اگر میں زندہ رہا تو میں اس وقت آپ کی بھرپور مدد کروں گا. بہرحال ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر قاسم اور عبداللہ تو بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. اپنی لاڈلی بیٹی رقیہ زوجہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حبشہ کی ہجرت کے لیے دل پر پتھر رکھ کر رخصت کیا، کیونکہ کفار کی طرف سے اذیت ناک تکالیف سے وہ دوچار ہو رہی تھی. پھر کفار مکہ نے دیکھا کہ ہمارا کوئی حربہ کارآمد ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو اسلام کی شہرت بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا، جسے ہم نے سیرت النبی میں ہم نے یہ تفصیل سے پڑھا تھا. اب جسے ہم نے تاریخ میں سیرت النبی میں پڑھا تھا نا، محاصرہ شعیب ابی طالب، اس محاصرے کی تکالیف سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی گزری. جبکہ دیکھیے بہنوں، آپ کی پوری زندگی ناز و نعام میں گزری تھی. شعیب ابی طالب میں نہایت صبر و استقلال کے ساتھ تمام مشکلات و مصائب کا بڑی خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا انہوں نے. یہ المناک واقعہ نبوت کے 7ویں سال پیش آیا تھا. محاصرہ اتنا شدید تھا کہ بچے بھوک اور پیاس کی بنا پر بلا اٹھے تھے، اور بڑوں کو تو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑ رہا تھا. لیکن یہ ساری دردناک تکالیف جانثاران اسلام کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کا باعث ہرگز بھی نہ بن سکی، بلکہ فرزندان اسلام اس بھٹی سے کندن بن کر نکلے. سبحان اللہ. اما خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اس دور سے گزری. سبحان اللہ. اور نہ صرف یہاں پر شعیب ابی طالب میں آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ساتھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ دیتی تھی، حتیٰ کہ جب آپ غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کرتے تو بہنوں آپ کو پتہ ہے جب آپ جاتی ہیں مکہ مکرمہ میں تو آپ دیکھیں کہ غار حرا کی یعنی جو پہاڑی ہے، حرا کی جو پہاڑی ہے تو وہ کیسی اسٹریٹ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا. یعنی اکثر تو پہاڑیاں کرو ہوتی ہیں نا، تھوڑی سی یعنی تھوڑا سا کرو ہوتا ہے، لیکن غار حرا کی پہاڑی دیکھیے ایک دم اسٹریٹ ہے. تو اس پہاڑی پر اندازہ لگائیے ایک 50 سالہ خاتون، یعنی نبوت کے بعد بھی 40 سال میں تو آپ کی شادی ہوئی، اور آپ جب 50 سال کی عمر کی تھیں اور آپ بچوں کی ماں بھی تھیں. سبحان اللہ. لیکن وہ عمر میں 45-50 سال کی عمر میں آپ غار حرا کی پہاڑی پر، اگر ہم اندازہ لگاتے ہیں تو اگر 45 سال بھی ہوتی ہے عمر، تو ایک 45 سال اور 50 سال کی عورت یعنی اتنی اونچی پہاڑی پر چڑھنا اور وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پانی وغیرہ جو بھی ہے وہاں پر پہنچا کر آتی تھی. سبحان اللہ. صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حرا کی پہاڑی پر، اور آپ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں کچھ سالن وغیرہ پکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی. تو آپ کو اتنی شدید یعنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی. وہ اونچی پہاڑی چڑھ کر آپ جب آئیں تو اس وقت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے بتایا کہ خدیجہ برتن اٹھائے آ رہی ہیں، اس میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہے. جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں اللہ رب العزت کا اور میرا سلام کہنا، اور انہیں جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دینا جو موتی کا بنا ہوا ہوگا اور اس پر یاقوت سے میناکاری کی گئی ہوگی، نہ اس میں کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی محنت و مشقت ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے بہنوں، ہماری ایک ماں ایسی بھی گزری جن پر
آسمانوں سے سلام آیا، اللہ نے سلام بول بھیجا، سبحان اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا۔ تو سبحان اللہ، جب میں نے پہلی مرتبہ یہ واقعہ پڑھا تھا، آج سے تقریباً 8-10 سال نہیں، تقریباً 15 سال پہلے جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا، سبحان اللہ، تو اسی وقت سے میں جستجو میں لگ گئی تھی کہ آخر میری ماں کی سیرت کیا تھی جو اللہ نے ان کو سلام بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں اور ہماری ایسی ماں بھی گزری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے سلام بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو بہنوں، آئیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہماری اس ماں کی سیرت کو اپنائیں اور ہم جنت کے حقدار بنیں۔ آمین یا رب، انشاءاللہ انشاءاللہ بإذن اللہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔